یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے. اردو خبروں کے ساتھ میں بسارت گل. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ وڈودرا میں C-295 طیارہ سازی کے کمپلیکس کا افتتاح بھارت کے دفاع اور ایروسپیس سفر کے لیے ایک اہم لمحہ ہے. سوشل میڈیا پلیٹ فارم لنکڈ ان پر اپنے مضمون کا اشتراک کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ صرف 2 برس میں سنگ بنیاد سے آپریشنل سہولت تک ترقی کی رفتار حیرت انگیز ہے. انہوں نے کہا کہ یہ نئی ورک کلچر اور بھارت کے لوگوں کی صلاحیتوں کا واضح مظہر ہے. وزیر اعظم نے دفاعی شعبے میں کئی کارناموں کی فہرست بھی دی. انہوں نے کہا کہ 2023-2024 میں دفاعی پیداوار 1.27 لاکھ کروڑ روپے تک بڑھ گئی ہے. دفاعی برآمدات 2014 میں 1,000 کروڑ روپے سے اب 21,000 کروڑ روپے تک پہنچ گئی ہیں. ملک بھر میں آج قومی اتحاد کا دن منایا جا رہا ہے. یہ دن ہر سال 31 اکتوبر کو مد آہن سردار ولبھ بھائی پٹیل کی یوم پیدائش کی یاد میں منایا جاتا ہے. سردار پٹیل بھارت کی آزادی کی جدوجہد میں ایک اہم شخصیت رہے ہیں. قومی اتحاد کا دن متنوع ریاستوں کو ایک قوم میں متحد کرنے کی ان کی کوششوں کی یاد دہانی کے طور پر کام کرتا ہے اور ملک کے لوگوں میں یکجہتی کے جذبے کو فروغ دیتا ہے. اس سلسلے میں وزیر اعظم نریندر مودی آج گجرات کے ایکتا نگر میں اسٹیچو آف یونٹی پر پھول چڑھائیں گے، جس کے بعد راشٹریہ ایکتا دیوس کی تقریبات ہوں گی. وزیر اعظم اس موقع پر پریڈ کا مشاہدہ کرنے کے علاوہ وہاں موجود حکام اور لوگوں کو ایکتا حلف بھی دلائیں گے. خوراک، سول سپلائز اور امور صارفین کے وزیر ستیش شرما نے محکمہ کا پہلا جائزہ لیا، جس دوران اصلاحات اور ٹیکنالوجی کے تعارف کے ذریعے عوامی تقسیم کے نظام کی مجموعی تبدیلی اور ہموار کرنے کے بارے میں آگاہ کیا گیا. اس موقع پر دیہی ترقی کے وزیر جاوید احمد ڈار بھی موجود تھے. ستیش شرما نے محکمے کے افسران کو ہدایت دی کہ وہ PDS کے تحت فراہم کی جانے والی اشیاء کے تونوں پر غور کریں. پبلک ڈسٹریبیوشن سسٹم کو مزید شفاف اور عوام دوست بنانے کے لیے محکمے کی طرف سے کی جانے والی کوششوں کی ستائش کرتے ہوئے ستیش شرما نے لوگوں کو خصوصاً کمزور طبقوں کی خوراک کی ضروریات کو مزید بڑھانے اور نظام کو مزید آسان بنانے کے لیے حکومت ہند کے ساتھ تال میل میں ہر ممکن اقدامات کرنے پر زور دیا. وزیر نے مزید کہا کہ محکمہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائے گا کہ ہر مستحق استفادہ کنندہ کو PDS کے تحت لایا جائے. ستیش شرما نے کہا کہ موجودہ حکومت اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے کہ جموں کشمیر کے تمام شہریوں کو پبلک ڈسٹریبیوشن سسٹم کے تحت تمام فوائد حاصل ہوں اور کوئی بھی مستحق شخص اس سے محروم نہ رہے. جموں کشمیر حکومت نے تدریسی عمل میں وادی کشمیر اور جموں صوبے کے سرمائی زون کے تحت آنے والے تعلیمی اداروں میں 9ویں جماعت تک مارچ سیشن کے بجائے نومبر-دسمبر سیشن بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس حوالے سے وزیر اعلی عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ یہاں کے طلباء، والدین اور اساتذہ برادری لگاتار مانگ کر رہے تھے کہ پرانا نظام بحال کیا جائے. انہوں نے کہا کہ وزیر تعلیم سکینہ ایتو نے اس سلسلے میں کل ایک پروپوزل کابینہ کے سامنے پیش کیا، جس سے اتفاق کی رائے کے ساتھ منظور کیا گیا. عالمی سطح پر مقامی دستکاریوں کو فروغ دینے کی سمت میں ایک بڑا قدم اٹھانے کے لیے ورلڈ کرافٹ کونسل نئی دلی میں اپنے پہلے مرحلے کے بعد SKICC سری نگر میں اپنا 3 روزہ ورلڈ کرافٹ فورم منعقد کرنے والی ہے. ورلڈ کرافٹ کونسل کے مطابق کونسل کے 60ویں یوم تاسیس کے موقع پر اس تاریخی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے. اس خصوصی موقع پر بین الاقوامی ادارے نے نئی دلی میں 22 سے 24 نومبر کو ورلڈ کرافٹس فورم منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس میں بھارت کے شاندار دستکاری اور ثقافتی میراث کا تہوار منایا جائے گا. اس کے بعد یہ تقریبات 25 سے 27 نومبر تک سری نگر میں جاری رہیں گی، جس میں بین الاقوامی سامعین کے سامنے مقامی کاریگروں اور دستکاری کی روایت کو پیش کرنے کے موقع فراہم کیے جائیں گے. اس سلسلے میں چیف سیکریٹری اٹل ڈولو نے اس تاریخی تقریب کے کامیاب انعقاد کے لیے کیے گئے انتظامات کو شکل دینے کے لیے ایک میٹنگ منعقد کی. چیف سیکریٹری نے ہدایت دی کہ اس ایونٹ کو کامیاب بنایا جائے، جس سے عالمی سطح پر ہماری مقامی دستکاری کو فروغ دینے میں مدد ملے گی اور دستکاری شعبے کو بڑے پیمانے پر فروغ ملے گا. چیف سیکریٹری نے صوبائی انتظامیہ سے کہا ہے کہ وہ محکمہ صنعت و حرفت کے ساتھ قریبی تال میل میں رہے تاکہ اس
تقریب کو مناسب طریقے سے منعقد کیا جا سکے. انہوں نے کہا کہ یہ ایونٹ یہاں جموں کشمیر میں سیاحت کو فروغ دینے کے مقصد کو بھی پورا کرے گا. اور اب درجہ حرارت. سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 6 ڈگری سیلسیس جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 15.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. تو یہ تھیں ابھی تک کی خبریں.